وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آیت چل رہی تھی دعوت و تبلیغ کا طریقہ، کہ دعوت کیسے دی جائے. اس کے بارے میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کیا ہے، موعظۃ الحسنہ کیا ہے، گزشتہ ہفتے گزر چکا تھا. وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کی بھی کچھ تفصیل گزر چکی تھی کہ مخاطبین کے ساتھ مجادلہ کیا جائے، بحث و مباحثہ کیا جائے، مناظرہ کیا جائے. جو مناظرے کی نوبت آ جائے، ہماری بات کو مان نہ رہا ہو، حجت بازی کر رہا ہو، اشکالات کر رہا ہو، اعتراضات کر رہا ہو، تو اس سے مناظرہ کرنا ہے، لیکن کس طرح ہی احسن، اچھے طریقے سے، دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اس کے مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے. مناظرے میں یہ نہ ہو اس کی سبکی ہو جائے، اس کی بے عزتی ہو، اس کا تمسخر کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے. اپنی اونچی کرنا، اس کی نیچی کرنا مقصود نہ ہو. مقصود ہو حق کا احیاء، حق جو ہو اس کو واضح کرنا کہ حق کیا ہے. بلکہ دو ایسے آدمی آپس میں مجادلہ کر رہے ہو، بحث و مباحثہ کر رہے ہو، کون حق پر ہے وہ دونوں کو معلوم نہیں ہے. اب کس پہ گفتگو کریں گے، تو دلیل پیش کر، میں اپنی دلیل پیش کرتا ہوں. جیسے آپس میں کسی معاملے میں ہو، دین کے معاملے میں نہ ہو، اسلام اور دین کے معاملے میں نہ ہو، تو وہاں دونوں کی نیت یہ ہونی چاہیے جو حق میرے سامنے آئے گا وہ میں قبول کروں گا. تیرے سامنے آیا تو قبول کرنا، تو تیرے دلیل پیش کر، میں اپنی دلیل کو پیش کرتا ہوں. تو وہاں یہ نیت ہو، تیری بات صحیح ہوگی میں مان لوں گا، میری بات صحیح لگے تو مان. ہمارے علماء کرام کی ایسے آپس میں مباحثے ہوتے تھے مسائل کے بارے میں، وہ جو ہوتا تھا مان لیتے تھے. مقصود یہ نہیں تھا تیری مانوں گا نہیں، ہر ایک کی مناظرے مقصود ہوتا ہے کہ میں اپنی ہر حال میں منوا کے رہوں گا. دونوں کی نیت یہ ہوتی ہے، ماننے کی نیت کسی کی نہیں ہوتی. اس سے مناظرے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. باطل کے ساتھ ہو، کفار کے ساتھ ہو، تو وہاں مجادلے کا یہ مقصود ہے کہ اس کو حق پہنچا دو. وہ پھر وہ نہ مانے تو پھر اس کے پیچھے مت پڑو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. کون ہدایت پر آیا، کون گمراہ ہوا، کس نے مانا، کس نے نہ مانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری کو پہنچا دینا ہے. آپ نے پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی. اس کے پیچھے پڑ جانا، جو مان کر ہی رہے، تو پتا وہ ضدی ہے، کافر ہے. کافر سے عام طور پر امید کم ہوتی ہے. تو جسے جو فرقے والے ہیں، جو کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، ان سے امید بہت کم ہوتی. مسلمانوں سے امید زیادہ ہے. اس سے بار بار کہے وہ اس کو کہا گیا، مسلمانوں کو بار بار کہا گیا. اس سے فائدے کی امید ہے. ان کے دل نرم ہے، زمین نرم ہے، کفر زمین سخت ہے. واقعی میں جاننا چاہتا ہو، اس کی نیت ماننے کی ہو، تو پھر جتنی مطلب کہا جائے کم ہے. یہ پتہ چلے اس کی نیت کو ماننے کی نہیں ہے، تصدیق کرنے والا ہے اور اپنی بات کو منوانے کے لیے آیا ہے، تو اس صورت میں حق پہنچا دینا کافی. وجادلہم باللتی احسن، اس میں اسوہ نبی انبیاء کا اتباع کیا جائے. نبی علیہ السلام آپس میں کس طرح دعوت دیتے تھے،
کتنی نرمی سے بات کو سمجھاتے تھے. مخاطبین چاہے کتنا ہی برا ہو, کتنا ہی گنہگار ہو, جس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا, جاؤ فرعون کی طرف, وہ سرکش ہوا ہے, وہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے, وہ ظالم بن چکا ہے. تو ظالم بن چکا اس کا یہ مطلب نہیں وہاں جا کے تم کو حملہ کر دو یا اس کو سخت اور سست کہو. فقولا له قولا لینا, اس کو نرمی سے بات کرنا. نرمی سے بات کا کیا فائدہ ہوگا؟ لعلہ یتذکر او یخشی, شاید کہ وہ سمجھ جائے, اس کی عقل میں آ جائے اور اللہ سے ڈر جائے, وہ ایمان لے آئے, خدائی کا دعویٰ چھوڑ. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کون تھا؟ فرعون. فرعون سے بڑا کوئی کافر نہیں, فرعون سے بڑا کوئی کافر نہیں. وہ کافر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو, جس نے خدائی جب خدا ہونا اور بالکل اعلیٰ جو کہتا ہو, تو اس سے بڑا اس کو کوئی کافر نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو نبی, ان سے بڑھ کر کوئی بہتر افضل و افضل نہیں تھا. تو سب سے بہترین آدمی کو کہنے کو کہا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا, کہ کس کو نرمی سے بات کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ سب سے بدترین آدمی. اس سے اصول ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا مخاطب چاہے کیسا ہی برا ہو, شرابی ہو, زیناکار ہو, نشے میں ہو, ایک بھی سنت تو کیا فسق و فجور کی تمام علامتیں اس کے اوپر موجود ہو, پھر بھی وہ فرعون سے برا نہیں ہے. ہم چاہے کتنے ہی متقی, پرہیزگار, صوم و صلات کے پابند ہو, لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے بہتر نہیں. جب ان کو سختی کرنے کا, جھڑکی دینے کا, انسلٹ کرنے کا ان کو اختیار اور حق نہیں تھا, تو ہم کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ ہم سامنے والے کو سخت بات کہیں, اس کو یہ کہ شرم نہیں آتی, اسے کام کرتے ہو, یہ مسجد ہے, تمہارا بھاڑا گھر ہے, یہ کرتے ہو, جو چلاتے ہو, یہ کرتے ہو. تو ہم سے کیا وہ سامنے آدمی کیسا ہی ہو کام کرتا, لیکن جھڑکنے کا, اس کا انسلٹ کرنے کا, اس کو شرمندہ کرنے کا یہ حق ہم کو نہیں پہنچتا ہے. جب نبی کو نہیں پہنچا تو ہم کو کیا پہنچے؟ یہاں یہ طریقہ جو ہے سختی کرنے کا, جھڑک دینے کا, سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دینے کا, یہ بالکل غلط ہے, دعوت اصول کے بالکل خلاف ہے. مسجد میں ہو کر جب جوش نہ آیا کہ مسجد نبوی ہے. کون سی مسجد ہے؟ مسجد ہے 50,000 نماز کا سوال ہے, دوسری دنیا کی دوسرے نمبر کی مسجد ہے. وہاں پر آدمی باتیں نہیں کر رہا ہے, لڑائی جھگڑا نہیں کر رہا ہے, صرف ریخاری نہیں کر رہا ہے, پیشاب کر رہا ہے. جہاد کیا کر رہا ہے؟ پیشاب کر رہا ہے. مسجد نبوی کے دماغ میں پیشاب کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اگر غصے میں آ گئے, اس کا بینڈ بجا رہے ہیں, اس کی ٹکا بولی کر رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا. وہ پیشاب ایسا نہیں اس کو جلدی سے بگا دیا, اس کو اٹھا کے لے جاؤ, بلکہ اس کو پیشاب کرنے دیا, پیشاب کرتے ہوئے اٹکایا نہیں, اس کو مکمل پیشاب کرنے دیا. پھر کہا یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں پر کیا ہے پیشاب نہیں کرتے, یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اور اس کو اس کو یہاں سے لے جاؤ, اس کو کوئی کچھ نہ کہے, اور یہاں پر 2 سے 3 بالٹی پانی ڈالا. درمیان میں روکا بھی نہیں. کیوں نہیں روکا؟ درمیان میں پیشاب روک دیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ تکلیف تو بیماری پیدا ہو جاتی, تو اس کا اتنا لحاظ کیا جائے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے, اس کو وہ بیماری نہ پیدا ہو جائے. تو پیشاب کے دوران روکا بھی نہیں. تو مطلب میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ تھا دعوت کا, کبھی غصے نہیں ہوئے. وہ سامنے آدمی چاہے کتنا ہی برا کہیں, وہ کچھ بھی کہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کہا گیا؟ پاگل, مجنون کہا گیا. مجنون ہمارے زمانے گانڈا ہے, جو گانڈے لوگ ہیں, نکل پڑتے اس طرح پوٹلا لے کر. تو دیوانہ کہا گیا, شاعر کہا گیا,
یہاں تو جادوگر کہا گیا، سب جادوگر ہے، جادو کریں گے تم ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، ان کی بات سنو مت، جادوگر کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل برا نہیں مانا، اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا۔ قرآن کریم میں تو نقل کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک مسلسل دعوت دیتے رہے، اور قوم نے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نوح تو ہم کو دعوت دیتا ہے، ہمارے یہ معبود سے ہم کو ہٹاتا ہے، ان کو تو برا بلا دیتا ہے، ہم تو تو گمراہ ہے، تم خود گمراہ ہو، تم کیا ہم کو ہدایت دو گے؟ تمہارا خود کا ٹھکانہ نہیں، تم ہدایت پر ہو ہی نہیں، تم تو ایک دم گمراہ ہو۔ نبی کو گمراہ لینا جو ہدایت کا سر چشمہ ہے، سر سے پا ہدایت ہی ہدایت ہے، اس کو گمراہ اپوزٹ کہنا۔ تو جب نوح علیہ السلام نے جواب نہیں کیا کہ گمراہ تم ہو گیا، میں تو گمراہ تم ہے، تم یہ کرتے ہو ایسے معبود کو پوچھتے ہو، ایسا کوئی غصے میں آگے جواب نہیں دیا۔ یا قوم لیس بی ضلالۃ وإنی لنذیر مبین ولکنی رسول رب العالمین۔ یا قوم لیس بی ضلالۃ، قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول رب العالمین، لیکن میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کا سر چشمہ بنایا ہے، میں تو رسول ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں۔ اتنا سیدھا جواب دیا، کوئی غصے میں نہیں آئے اور ان کو گمراہ نہیں کہا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ یہ ہود ہم آپ کو دیکھتا آپ تو بیوقوف ہیں، آپ کو کیا ہے؟ بیوقوف ہو، بے عقل ہو، تو ہم آپ کو جھوٹا دیکھتے، تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ وَإِنِّي لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو جھوٹا یقین کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہ سکتا ہے تو مجھے بیوقوف کہتا ہے، تو بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف، تیرا خاندان بیوقوف، لیکن میرا جیسا تو نہیں کہتا ہے، ہمارا جیسا تو یہ جواب دیتا ہے، ایسا جواب نہیں دیا، وہی جواب دیا یا قوم لیس بی سفاہۃ وإنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنا ہم سب بولنا ہوتا ہے۔ تو یہ جواب دیا، بالکل تیز میں اور غصے میں نہیں آیا، سامنے والا جواب دیا ہے جب ہم جب ہوتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے، ایسا کوئی نبی نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نقل کی امیر رسانی کے مناظرے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بھی مناظرہ قرآن میں نقل کیا ہے۔ تو قرآن مسلسل 2 صفحے تک وہ مناظرہ آپس میں بات چیت چلی گئی ہے، تو قرآن کریم نے اس کو بھی نقل کیا ہے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نے احسان جتلایا، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، اے موسیٰ تو مجھے دعوت دینے آیا ہے، حالانکہ میں نے تیری تربیت کی، ہم نے تجھ کو پالا اور تو ہمارے درمیان ایک عمر تک رہا، بڑا ہونے کے بعد بھی کئی سالوں تک ہمارے پاس رہا، تو کتنا ہم نے جب یہ احسان کیا، اور میری بلی مجھ کو بھی اب ایسا ہو گیا، ہم نے تجھ کو پالا بڑا کیا اور تو ہم کو سکھانے کے لیے آئیے، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے وہ کیا جو کرنا تھا، یعنی کپتی کا ہمارے آدمی کو قتل کرتا تھا، اور تم ناشکرے ہو، اور یہ کافر ہو، تم کافر ہو، ناشکرے ہو کہ ہم نے کھلایا پلایا بڑا کیا، اور کپتی ہمارے آدمی کو تم نے مار ڈالا، تو یہ ناشکرے ہو، انت من الکافرین، ایک مطلب ہے کافرین کا ناشکرے ہو، اور دوسرا میں رب کا دعا کرتا ہوں، میں نے تم کو بڑا لیا اور تم میرا ہی انکار کرتے ہو، مجھے رب نہیں مانتے ہو اور کافر کفر کرتے ہو۔ قال فعلتها، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ایک تو احسان جتلایا، پھر وہ قصہ یاد دلایا جو بنی اسرائیل اور کتنی کا جھگڑا ہو رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے
छुड़ाने के लिए छोड़ता नहीं था, एक मुक्का मारा तो वही शॉर्ट हो गया, वही मर गया वो एक मुक्के में। पता नहीं था एक मुक्के में कितनी जल्दी से राजी हो जाएगा, पता नहीं था हमको, लेकिन वो मर गया। मुकद्दर की बात तो क्या जवाब दिया, قال فعلتها اذا وانا من الضالين، کہ میں نے یہ اس وقت کیا جب کہ میں بے خبر تھا، مجھے نبوت نہیں ملی تھی، مجھے نبوت نہیں ملی تھی، اور میرے پاس اتنی حکمت عملی وہ سب میرے پاس نہیں تھا، غصہ نہیں ہونا چاہیے یہ سب مجھے معلوم نہیں تھا۔ اور رہی بات ففرت، پھر میں وہاں سے قتل کر کے میں بھاگ گیا، ففرت منکم، یہاں سے بھاگ کیوں گیا، بما خفتم، کہ مجھے خوف ہوا کہ قتل کے بدلے تک کہیں کہ مجھے قتل نہ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فوہب لی ربی حکم وجعلنی من المرسلین، پھر اللہ نے مجھے حکمت دی، صحیح سمجھ دی اور مجھے رسول بنایا۔ تو اس وقت اس دور کا واقعہ تھا جب میں رسول نہیں تھا، مجھے اتنی لمبی سمجھ بوجھ نہیں تھی، اقرار بھی کیا، غلطی اقرار کی، اصل بھی غلطی ہوئی نہیں، اس نے میں مان نہیں گیا تو مر گیا۔ اس وقت کی بات ہے جب مجھے کی سمجھ بوجھ اور کی عقل نہیں تھی، تو جہالت کا دور تھا میرا، ہم کہتے ہیں اس طرح وہ گہرے نبوت کا دور تھا، نبوت نبی کو جو صلاحیت دی جاتی ہے، جو دانش مندی دی جاتی ہے، وہ اس وقت میرے اندر نہیں تھی، تو اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور ساتھ ساتھ میں اس کا خلاصہ بھی بیان کیا۔ اور رہی بات وہ جو مجھے پال کے بنا دیا، وکیل کا نعمت تمن علیہ اور عبد کا بنی اسرائیل، اور رہی تھی بات کہ تجھے احسان مجھ پر جتلاتا ہے کہ تم نے ہم کو بڑا کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو اپنے گھر پہ ہی بڑا ہونے والا تھا، اور تم نے سب کو بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو میری ماں نے وہ سندوق میں بہا دیا، اور نہ چاہتے ہوئے وہ سندوق کے گھر پر آیا، اور تم نے خوشی سے لے کر ہم کو بڑھا دیا، ہم آئے نہیں تھے، قتل نہیں کر سکتے تھے، تو تیرے گھر پہ آنے میں سے حالات پیدا ہو گئے، تو تجھے اللہ نے موقع دیا، اور محبت کا بنی اسرائیل، اور تم نے بنی سے ظلم کیا تھا، تو ظلم کے چھڑانے میں ہی میرے یہ مجھ سے قتل ہو گیا، تو سیدھا سا جواب دیا۔ اور فرعون وما رب العالمین، فرعون بنتا تمام مجمع کے سامنے ہے، موسیٰ علیہ السلام سامنے ہے کہ بتاؤ تمام جہان کے پروردگار کون ہیں، میں رب العالمین، تم بتاؤ کون ہیں، قال رب السماوات والارض وما بینہما، کہ رب وہ ہے جو زمین آسمان اور اس کے درمیان جو جو چیزیں اس کا مالک ہے، وہ اصل رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ تو پھر مذاق اڑاتے کیا کہیں، مذاق اڑاتے ہوئے انداز دے فرعون کا، قال لمن حوله لا تستمعون، جو اپنے آجو باجو لوگ تھے ان کا سنتے نہیں، کسی بات کر رہا ہے، رب مجھے ماننا چاہیے، تو یہ آسمان اور زمین کی نئی نئی باتیں کرتا ہے، تو پروت جتنا بھی نہیں کہا ہے، ان کی باتیں سنو، ان کی کرم سنو۔ تو کیا جواب دیا، قال ربکم رب آبائکم الاولین، کہ میرا رب نہیں ہے اور تمہارا رب، بلکہ تمہارے آبا و اجداد سب کا رب ہے، اور رہی بات میری تم مذاق اڑاتی ہو۔ قال انی رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بلکہ یہ بھی کہا فرعون کا جملہ ہے، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تمہارے پاس جو رسول بھیجے گئے بالکل دیوانے ہیں، پاگل ہے، لمجنون، یہ کہا۔ تو مجنون کے جواب میں کوئی جواب، الٹا جواب نہیں دیا، کیا کہا، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، رب ہو مشرق و مغرب، اس کے درمیان جتنی جہتیں ہیں، یہ پہاڑ سمندر، وہ ہر چیز کا رب ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھو، اگر تم سوچو، اپنا کوئی ڈیفینس نہیں کیا، بلکہ ان کو اس مثبت پہلے میں دعوت دیتے رہے۔ وہ اشکالات کرتے ہیں، مجنون ہیں، عقل نہیں ہے، یہ ہے، لیکن وہ سیدھی دعوت حق بات پیش کرتے رہے، اس پر توجہ نہیں۔ ایسا پورا اس طرح پورا اسی طرح کا ہے، پورا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی مخاطب کوئی منفی بات کرے، اس سے غصہ ہونے کے بجائے اپنی جو حق بات ہے اس کو پیش کرتے رہو۔ مجمع ہے تو وہ صحیح بات کو سنے گا، اور بیچ میں جو اشکالات جو کرتا ہے، خواہ خواہ ہماری جو توہین کرتا ہے، اس طرح کو دھیان مت، تو اپنی بات کو رکھتے رہو۔ پھر دعوت دینے کا طریقہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ مجادلہ کرو، اچھی طرح کرو، سامنے والوں کو جواب دینے کے اندر میں مشغول مت ہو جاؤ۔ البتہ کوئی سے اشکال کرے اللہ کے بارے میں تو دلائل سے جواب دو۔ تو مجادلہ کس کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ آج واٹس ایپ پر، فیس بک پر ہر آدمی ایسا سمجھتا ہے
اس بارے میں ہر آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. ڈاکٹر الہی کو مباحثہ نہیں کرے گا کہ ڈاکٹر نے یہ دوا کیوں لکھ کے دی, ان کو دلیل بھی پوچھے گا نہیں کہ آپ نے یہ دوائی کیوں لکھ کے دی, اتنی آپ نے کیپسول کیوں لکھ کے دی, فلاں آدمی تو دوائی لکھ کے دیتا ہے, آپ نے باہر کی دوا کیوں لکھ کے دی, فلاں ڈاکٹر 50 کے اندر کی دوا دیتا ہے. وہاں کوئی مباحثہ نہیں. علماء کے ساتھ اور دینداروں میں مباحثہ کرتے ہیں, یہ کہاں سے ثابت ہے, یہ کون سی آیت سے ثابت ہے. ہر آدمی اپنے کو عالم سمجھتے ہوئے واٹس ایپ فیس بک پر جائے بحث و مباحثہ کر رہا ہے, اور جو عقل میں آئے جواب دے رہا ہے. ایسا نہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا, ڈھونڈ کے بتاؤں گا, دیکھ کے بتاؤں گا, جو آئے وہ جواب دے رہا ہے. اور پھر آدمی اس کو ایسا جواب دیتا ہے غیر مسلم یا دوسرے فرقے والا کہ وہ لا جواب ہو جاتا ہے. وہ یوں سمجھتا ہے میں جیت گیا اور یہ ہار گیا, حق ثابت ہو گیا, ہم حق پر ہے, باقی فرقے لگے تھے, اور اس نے بہت جواب نہیں دیا, وہی سمجھتا ہے یہ باطل پر ہے. جب تمہارے کس نے دلائل نہیں تھے, تمہارے اس کی اتنی معلومات کی تو پھر مباحثہ کی. تو بہرحال, اور دوسرا یہ ہے کہ کسی اصلاح کرنی ہو, امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس کو تنہائی میں بلا کر پیار محبت اور نرم انداز سے سمجھاؤ تو یہ نصیحت ہے, اور سب کے سامنے اس کو ذلیل کر کے سختی کے ساتھ اس کو رسوا کرنا یہ فضیحت ہے, نصیحت نہیں ہے. تو یہ سب کے سامنے رسوا کرنے کا طریقہ بھی چل رہا ہے. کسی کو غلطی ہو, کوئی غلط کام کیا ہو تو اس کا میسج بنا کر روانہ کر دیا جائے فیس بک اور واٹس ایپ پر, اور جس کی غلطی ہے تو اس کو کہو. یہ پورے سب کو, پورے گروپ کو کیوں کہتے ہو, آخر دنیا کو کیوں تم کہہ رہے ہو, سب فوٹو پاڑ کے سب کو وائرل کرنے کیا ضرورت ہے. جس کی غلطی ہے اس کو جا کے بات کرو. اچھے لوگ, ایسا کوئی بات میسج بھیجا کسی مدرسے کے بارے میں نے جس کی غلطی ہے اس کو تم نے پہنچایا کہ نہیں یہاں سے وہ پہنچ جائے گا وہاں تک, اتنا بھیجو وہاں تک پہنچ جا رہے. جب تم اس کو بتایا نہیں, پہلے اس کو بتاؤ, فوراً اس کو گروپ سے اس کو خارج کیا, اس کا اخراج کیا فوراً. جس کو بتانا ہے جلدی اس کو بتانا نہیں, وہ پورے گروپ کو, پورے معاشرے کو بتا رہا ہے. تو بھی غلط طریقہ سے اس کا مطلب تم اس کو رسوا کرنا ہے, ذلیل کرنا ہے, اس کی عزت کو ختم کرنا ہے. مقصد اصلاح ہوتا تو تم اس کو جا کر کہتے, پرسنل ملاقات کرتی. ٹھیک ہے, بعد پرسنل ملاقات کی وجہ تم نے سوشل میڈیا پر ڈالتی ہے, تو یہ غلط طریقہ ہے. دعوت تو محبت کے ساتھ ہوتی ہے, بس بھی روما صبر ہوگا. لیکن ایسے حالات آئے مخاطبین کی جانب سے, باطل کی جانب سے, کیا تعلیم ہے, وصف بھی روما صبر ہوگا. آپ صبر کیجیے, دعوت دیں گے تو لوگ برا بھی کہیں گے, گالیاں بھی دیں گے, بستر بھی پھیلیں گے, تو اس کو کیا کرنا ہے, وصف بھی آپ صبر کیجیے. وما صبر کا الا باللہ, وہ آپ کا صبر یہ اللہ ہی کی جانب سے ہوگا. صبر کرنے کی قوت اللہ دے گا. نیت ہوگی تو صبر کی طاقت کون دے گا, اللہ. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی غزوہ احد کے اندر, مسلمانوں کی آیت مدنی ہے, سورۃ مکی ہے. 70 صحابہ کو قتل کیا گیا. اس کے اندر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ وہ تھے جن کا مسلح کیا گیا, یعنی ان کے ناک, ہاتھ, پیر کاٹ دیے گئے, ان کے پیٹ کو چاپ کر کے اندر سے روگڑی کلیجی کو باہر نکالا گیا. اس طرح پوری صورت کو بدل دیا گیا. ناک کاٹ دیں گے, آنکھ پھوڑ دیں گے, کان کاٹ دیں گے, کیسی پوزیشن ہوگی. یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آیا, اپنے چچا بھائی, رضائی بھائی, اور پیارے چچا بھی, کتنے رشتے, اور اسے کئی صحابہ کو کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائی جب تک کہ اس کے بدلے میں 70 آدمی کا مسئلہ میں نہیں کروں گا, چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس نے قسم کھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بدلے 70 آدمی کو میں مسئلہ کروں گا. قرآن کی آیت نازل ہوئی, اے نبی کہ آپ کو زیبا نہیں, وصف آپ تو صبر کیجیے. رہی بات وہی عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم, بدلہ لینا ہی ہے. وہی عاقبتم, اگر تم کو تکلیف پہنچائے, فعاقبوا تو تم بھی تکلیف پہنچاؤ. کتنی, بمثل ما عوقبتم بھی, جتنی اس نے پہنچائی اتنی تم پہنچاؤ. اس نے ایک گالی دی, اس کی وجہ تم ایک گالی دے سکتے ہو. اس نے ایک تھپڑ مارا تو تم بھی تھپڑ مار سکتے ہو. اس نے تھپڑ مارا تم نے مکہ مارا تو نہیں چلے گا, ایک کا جواب پتھر سے نہیں چلے گا. اس نے ایک سپاٹا مارا تم بھی ایک سپاٹا مارو, ایک لکڑی مارے تم بھی ایک ہی لکڑی مارو. اس کے بدلے 2 لکڑی مارنے کی اجازت نہیں.
تو اس نے یہ اجازت ہے کہ جتنے صحابہ کا مسئلہ کیا گیا، مثال کرو 10 صحابہ کا، تو آپ بھی 10 صحابہ کا مسئلہ کیجیے. یہ اللہ کا کہنے کا مقصد تھا. بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن کتنا؟ سیم ٹو سیم. وہ لیکن صبر تم، یہ تو اجازت تھی، لیکن آپ صبر کریں تو لہو خیر للصابرین. اگر آپ صبر کرو، بدلہ نہ لو بلکہ معاف کر دو، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. جیسے ہی آیت نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم تو صبر ہی کریں گے. یہاں تک کہ موقع ہوا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر پورا غلبہ حاصل ہوا کہ تمام مجرمین بالکل مغلوب ہو گئے، سامنے بالکل سر جھکائے کھڑے تھے. اس وقت موقع تھا ان کا مسئلہ بھی کیا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، جو کرنا چاہے کیا جائے، لیکن کسی سے بدلہ نہیں لیا گیا. ہم مشہور واقعہ جانتے ہیں، کیا کیا اعلان ہوئے اور کیا کیا سہولت ان کو دی گئی. تو یہ صبر کی تعلیم دی. بولے کہ صبر تو مگر جو صبر کرو بہتر ہے. صبر خاموش ہو، برائی کا جواب کیا؟ اچھائی سے دو. برائی کا جواب برائی سے مت دو، اچھائی سے جواب نہیں دے سکتے تو کم سے کم خاموش ہو جاؤ، کچھ مت کہو، معاف کر دو. واصبر، اور صبر کی جمع صبر کو الا باللہ ہے. اور صبر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن نیت ہو تو اللہ فرماتے ہیں صبر کی طاقت ہم نہیں ہے. ولا تحزن علیہم، وہ جو برا کہتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو یہ وہ سمجھو میری رحمت، میری محنت رائگاں گئی، اس پر کوئی آپ حزن مت کیجیے، افسوس مت کیجیے. ولا تحزن علیہم، ان پر آپ افسوس مت کیجیے. ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، آپ تنگین مت ہوئیے ان مکر و فریب سے جو کرتے ہیں. یہ پلاننگ بناتے آپ کو مار ڈالنے کی، آپ کو ختم کرنے کی. انعام رکھا ہے اس طرح محمد کو جو قتل کرے گا 100 اونٹ کا انعام ہے. تو جتنے مکر و فریب تدبیر کرتے ہیں کہ کیسے آپ کو ختم کیا جائے، کسی کو تدبیر ہمارے خلاف کرے، ان کو ختم کیا جائے، بدنام کیا جائے، یہ کیا جائے، تو تنگین مت ہو. جو مقدر میں لکھا ہوگا وہ ہو کر رہے گا. تو اللہ سے عافیت مانگنی ہے اور اپنی جو حفاظت ہو وہ کرنی ہے. اس کے بدلے میں ہم کو حملہ نہیں کرنا ہے. پتہ ہے ذرا فلاں آدمی میرے پر حملہ کرنے والا ہے، تو حملہ کر، اس کے پہلے ہم لوگ حملہ کر دیتے ہیں. اس کو حملہ کرنے پر بلکہ اپنی ڈیفینس کی تدابیر اختیار کرو، اس کے پلان کو فیل کرنے کی کوشش کرو. تو اس صورت اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا آخری آیت میں طریقہ بھی بتا دیا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، شریعت کی حدود کے اندر رہنے والے ہیں. تو جو جتنے بھی شریعت کا پابند ہوگا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اللہ کے فرائض کا اہتمام اور تمام گناہوں کو چھوڑنا، یہ تقویٰ ہے. متقی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اور دوسرا والذین هم محسنون، جو مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے، مخلوق کی خدمت کرتے ہوں گے، مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوں گے، مخلوق کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہوں گے، تو اللہ ان کی مدد ان کے ساتھ. جس نے حضور صلی اللہ علیہ کعبۃ اللہ میں 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہجرت کے وقت موقع پر نہیں دی تھی، وہی عثمان، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا. ایسا نہیں، کعبۃ اللہ چابی کے مالک وہ تھے، واپس چابی ان کو ہی دی. وہ یاد بھی دلا، میں نے کہا تھا نا ایک دن یہ ہوگا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. اس وقت وہ چابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے تھے علی کو، حضرت عثمان کو، حضرت ابو بکر کو، لیکن کسی کو ہر کی تمنا تھی کہ چابی کعبۃ اللہ کی ہم کو مل جائے، یہ خدمت ہم کو ہو جائے. کہ جس کافر نے وہ چابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دی تھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا، چابی اس کے حوالے کر دی، تو وہ ایمان لے آئے. تو برائی کا سلوک اچھائی سے، یہ شریعت کی تعلیم ہے. تو یہ احسان، جو احسان کرنے والوں کو سے اللہ کی مدد آتی ہے. تو جو رویہ ہمارا جو چل رہا ہے آپس میں، یہ شورا اور جو ہمارا جھگڑا ہے، لکڑیاں اچھالتے ہیں، مارتے ہیں، پٹائی کرتے، سر پھوڑ ڈالتے، تو یہ دعوت کا طریقہ کون سی آج سے ثابت ہے؟ اس طرح جھگڑا مجادلہ، لہٰذا ہمارا در گزر ہے، جتنا مارا ہے تو تم مارو، لیکن حملہ کرنا، قتل تک کی نوبت آ جائے، کئی لوگ مر جائے، تو یہ تو آپس میں ظلم و زیادتی ہے. اس سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان اس سے ہو رہا ہے. تو بہرحال ان تمام آیت سے ہی ثابت ہوا دعوت کے 3 اصول: موعظت، حکمت کے ساتھ موقع کی لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے آدمی مقام کا خیال رکھتے ہوئے، موقع کی مناسبت سے دلائی کے ساتھ دعوت دی جائے، موعظت کے ساتھ دعوت دی جائے، ترغیب و ترہیب.
وعید بھی سنائی دی جائے، فضائلی بتایا جائے، فائدے سنائے جائے، نقصانات بتائے جائے، یہ موجود وجادل ہوں گے اچھی طرح سے مباحثہ کرنا ہے سامنے آدمی کو حق پر لانے کی نیت سے، اور خود کسی غلطی پر ہو تو حق قبول کرنے کی نیت سے. اللہ ہم تمام کو منفی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات و حسنات سے بدل فرما، تیری رضا والے کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حکموں پہ چلنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو سنتوں کو زندگی میں شعبے میں جاری کرنے کی اپنے کی توفیق سعادت نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما. میرے مولا کرونا وائرس کو پورے عالم سے ختم فرما، اس بیماری سے پوری حفاظت فرما، واپس آزمائش میں یا ڈالنے سے ہمارا امتحان لینے سے پوری حفاظت فرما. میرے مولا حافظ کا معاملہ فرما، تمام بیماروں کی شفا عطا فرما، بیماری اپنے فضل سے پورے عالم سے تو اٹھا دے. میرے مولا حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، جس مصیبت میں گرفتار ہے اسے عطا فرما. میرے مولا دعوت و تبلیغ کو اصول کا تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. دعوت کا طریقہ تو ہی سکھلا دے، اب کو کچھ نہیں آتا ہے. دعوت کے اصول و طریقوں اللہ موقع مناسبت سے بات کرنے کا طریقہ تو ہی ہم کو سکھلا دے. ہمارے قدم قدم پر رہنمائی فرما، گمراہی سے بے وصولیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. ہم حد حلمی مجلس کی تمام کی مغفرت فرما، تمام کی مرادوں کو پورا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے بھلائی کے لائن سے جو دعائیں مانگی ہیں تمام خیر و بھلائی ہم کو امت کا عطا فرما، اور جن شرور اور برائی سے پناہ چاہی ہیں تمام شرور سے ہماری امت کی حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فضل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.